پتہ ہے اللہ سے ڈائریکٹ بات کرنے کا سب سے آسان طریقہ کیا ہے؟ تم سب سے اکتا گئے ہو، اس بیکار دنیا میں تمہارے لیے کچھ نہیں رکھا، تم سب سے تنگ آ کر سب چھوڑ آئے ہو، تم تنہا محسوس کر رہے ہو، تم چھپ چھپ کر روتی ہو کہ تمہارا کوئی نہیں ہے، تم نے دنیا آزما لی، اس میں کچھ نہیں رکھا، ایک پل میں کوئی شے وقتی سکون دیتی ہے اور اگلے ہی پل اذیت، تمہارا کوئی نہیں ہے، تو پھر اللہ کس کا ہے؟ تو پھر وہ کس کا انتظار کر رہا ہے؟ تو پھر وہ تمہیں کیوں اپنی طرف بلا رہا ہے؟ ساری دنیا اس نے کیوں تنگ کر دی ہے تمہارے لیے؟ کیونکہ وہ تم سے بات کرنا چاہتا ہے، وہ تمہیں اپنے قریب کرنا چاہتا ہے۔ اور پتہ ہے اللہ سے ڈائریکٹ بات کرنے کا سب سے آسان طریقہ کیا ہے؟ نماز بھی تم اللہ کو اپنی سناتے ہو لیکن اس کی نہیں سن پاتے۔ دعا، تم اللہ سے دعا کرتے ہو لیکن جواب نہیں جان پاتے۔ روزہ، تم جانتے ہو اس کا اجر روز محشر اللہ خود دے گا۔ اور تہجد میں تم اللہ کے بے حد قریب ہوتے ہو، تم اس سے اپنی ساری باتیں منوا لیتے ہو لیکن اس کی پھر بھی نہیں سن پاتے۔ حج، تم اللہ کے بہت زیادہ قریب ہوتے ہو لیکن تم بار بار حج نہیں کر سکتے۔ تو پھر کیا ہے جو اللہ سے ڈائریکٹ بات کروائے؟ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ ہر لمحہ تم سے بات کر رہا ہو، وہ پل پل کی تمہیں خبر دے رہا ہو اور تم اس سب سے بے خبر ہو۔ کیا پتہ تمہیں قرآن ہی نہ اٹھایا ہو، کیا پتہ تمہیں غور ہی نہ کیا ہو کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، کیا پتہ تمہیں غور ہی نہ کیا ہو کہ وہ کیوں کہہ رہا ہے، کیا پتہ اس نے سب کھول کھول کر تمہاری آنکھوں کے سامنے رکھا ہو لیکن تمہاری آنکھیں بند ہوں۔ اس نے تمہارے پاس قرآن کیوں بھیجا ہے؟ کیونکہ وہ تم سے ڈائریکٹ بات کرنا چاہتا ہے، جہاں کوئی نہ ہو، صرف تم ہو، وہ ہو اور ڈھیر ساری باتیں ہوں۔ تم دنیا کی اتنی مشکل زبانیں، لوگوں کے اتنے مشکل رویے سمجھ آئے ہو، تم اللہ کی پیار بڑی آسان باتیں کیسے نہیں سمجھو گے؟ تمہیں صرف قرآن کھولنا ہے، تمہیں یہ دیکھنا ہے کہ وہ اس لمحے تم سے کیا کہہ رہا ہے، تمہیں اپنی ساری باتیں خود سکھا دے گا، وہ تمہیں تم سے آگاہ کرے گا، وہ تمہارے ہر سوال کا جواب دے گا اور تم حیران رہ جاؤ گے۔ تم نے دنیا آزمائی ہے، دنیا دیکھی ہے، سنی ہے، اللہ کو نہیں سنو گے؟